تحریر فرمایا ہے کہ ظاہر کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ کیا ظاہر سے حقیقت میں سفر کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس سفر میں کوئی ہم سفر بھی ہو سکتا ہے؟ بہت اچھے سوالات ہیں آپ کے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آپ کس لیول پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ظواہر اور حقائق دونوں کی دنیا میں سیر کی ہے یا آپ کو اس سے واقفیت ہے تو پھر جواب اور ہے، اور اگر آپ محض اسے پڑھے ہوئے ہیں اور فلسفے کی روح سے پڑھے ہیں تو پھر جواب اور ہے، اور اگر آپ نے تصوف میں کوئی سلوک میں ایسی چیزیں دیکھی ہیں تو پھر جواب اور۔ ظواہر ان اشیاء کی صورت کو کہتے ہیں جو نظر کی گرفت میں آتی ہیں، اور حقائق ان اشیاء کی اصل ہے۔ مثلا ایک آدمی چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے تو اس کا ظاہر یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور زندگی کے جتنے تقاضے اور لوازمات ہیں وہ ان کو پورا کر رہا ہے اور اس کے نتائج بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی اس کی حقیقت پہ نظر کرتا ہے تو اب یہاں حقائق کیا ہیں؟ وہ حقیقت میں دیکھتا ہے کہ اس آدمی کا تو پتا کٹا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یہ زندہ کہاں ہے، تو مردہ ہے۔ اسے جب پتہ چلتا ہے کہ اس نے اس سال مر جانا ہے تو پھر اس کی ڈیلنگز جس کو یہ پتہ چل جائے اس کے ساتھ مردوں والی ہوتی ہیں، زندوں والی نہیں کرتی۔ مثلا اسے برا بھلا کہہ بھی دیا تو درگزر کرتا ہے کہ اس نے تو یار مر جانا ہے، کیا مشکل ہے، چھوڑو۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ آپ نے فلاں جائیداد کے متعلق کیا فیصلہ کیا؟ تو کہتا ہے میں تو بھی زندہ ہوں۔ اس سے پتہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں یہ مرنے والا ہے، مرنے سے پہلے پوچھ کے کچھ کر لیں اچھا ہے۔ کبھی کبھی ملا صدرہ نے اس پہ لکھا ہے، چونکہ ہم علمی تعصبات میں مبتلا ہیں نا، تو اس سے اول تو ہم ویسے ہی نہیں پڑھتے، اور ملا صدرہ کا نام سن کے تو بہت سے مولویوں کو آگ لگ جاتی ہے کہ وہ شیعہ کے اصل، لیکن بڑا صاحب علم تھا۔ اس کی کتابیں کوئی آدمی سمجھ لینا بس اس کے لیے معراج۔ ملا صدرہ ابھی بھی یاد کیا جاتا ہے اور پڑھایا گیا ہے، وہ اہل السنہ کے یہاں، حتیٰ کہ ہمارے اکابر نے ملا صدرہ کو اتنا پڑھا ہے جتنا خود شیعہ نے نہیں پڑھا۔ ملا صدرہ نے اس موضوع پہ لکھا ہے کہ حقیقت میں وہ ایک سانپ ہے اور ظاہر میں وہ نظر آ رہا ہے کہ ایک آدمی ہے، تو دوسرا آدمی جو اس کے حقائق تک پہنچا ہوا ہوتا ہے وہ اس سے سانپ کی طرح ڈیل کرتا ہے، وہ اسے انسان نہیں سمجھتا۔ ایک آدمی کو وہ دیکھتا ہے حقیقت میں تو سمجھتا ہے کہ یہ بچھو ہے۔ اس کے شیخ جانتے ہیں کہ جب یہ بیعت ہوا تھا تو اس وقت یہ آدمی نہیں تھا، بچھو تھا، اور پھر کبھی کبھی لوح محفوظ پہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے انسان بننے کے کتنے چانسز ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ بچھو ہونے کی حالت میں ہی دنیا سے چلے جانا ہے، تو اس لیے وہ بچھو جیسا ہی اس کے ساتھ رویہ رکھتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ بچھو کی فطرت میں ڈنک مارنا ہے، بچھو کی فطرت میں حسد ہے، میں کیوں اس کے سامنے کوئی ایسی بات کروں کہ یہ حسد میں مبتلا ہو کے مجھے ہی گالیاں دینے لگے۔ یہ حقائق ہیں اور وہ ظواہر ہیں۔ ظاہر میں اس کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا اچھے انسانوں کی طرح مومنوں کی طرح ہوتا ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ یہ حقیقت میں چیونٹی ہے،
تو کبھی بھی اس کی انا کو نہیں چھیڑتا، وہ دھیرے دھیرے علاج تو کرتا ہے اس کی چیونٹی سے نکل کے انسان بن جائے، مگر چیونٹی کی بھی حقیقت کبر ہے۔ وہ کہتا ہے اس کبر کا علاج کر دوں، مگر پھر لوح محفوظ سے بتاتی ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، تم جو مرضی کرو، اس نے مرنا اسی پہ۔ تو ظواہر اور حقائق مختلف ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا ظاہر کیا ہے؟ یہ آسان سمجھ لیجئے کہ بصارت کی گرفت میں آتا ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ وہ بصیرت کی گرفت میں آتی ہے۔ یہ ہے۔ مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، 3 سال گزر گئے اور سخت قحط پڑ گیا، زمین کی رویدگی ختم ہو گئی اور جانور بھاگ گئے۔ خلافت عثمانی کا دور تھا، امارت عثمانی کا، اور امرائے سلطنت کو استنبول سے لکھا گیا کہ اس وقت ہماری سلطنت اور خلافت میں سب سے بڑی ہستی حضرت شاہ عبد الغنی صاحب مجددی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت سے کہو کہ بارش کے لیے دعا کریں۔ اہل مدینہ کا دستور یہ تھا کہ وہ اس قرآن پاک کو کھولتے تھے جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا اپنا ذاتی قرآن تھا، اور وہ چونکہ لکھا بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تھا، تو اسے کھول کے کہیں سے بھی رکھ دیتے تھے اور کسی کو کہتے تھے کہ آپ دعا کریں، تو گویا قرآن کو وسیلہ بنا کر وہ اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے، اور قرآن ظاہر ہے کہ ان پاک ہستیوں کا تھا، اور یہ ہستی بھی دعا کرتی تھی تو ہو جاتا تھا۔ تو عثمانی شہزادے حاضر ہوئے حضرت کی خدمت، تو حضرت خاموش رہے، پھر وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا 2 میں سے ایک چیز ہو جائے گی، ظاہر تو یہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی اور اسی سے میری زندگی وابستہ ہے، اور باطن اس کا یہ ہے کہ جب بارش ہو جائے گی میں مر جاؤں گا، یا مجھے رکھ لو یا بارش لے لو، ایک کام کرو۔ شہزادوں کو اپنی غرض بھی تھی، اور شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نہایت نفیس آدمی طبیعت کے اور بہت نرمی تھی، انہوں نے بہت ہیلے حوالے کیے، لیکن انجام اس کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ حضرت دعا فرمائیں۔ حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور اگلے ہی دن مدینہ منورہ جلد حل ہو گیا، اور چند دن بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بارش جو ہے یہ میری موت کا سبب بن جائے گی۔ تو ظاہر یہ ہوتی ہے، حقائق یہ ہوتی ہے۔ بصیرت کی جو گرفت ہے وہ چونکہ ہر آدمی سمجھنا تو درکنار، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دنیا اور جہان کیا ہے، لہٰذا وہ اس میں نہیں آتا۔ علامہ اقبال نے بھی کئی جگہ اس کی طرف اشارہ کیا۔ جب ٹیپو سلطان کے مقبرے پہ گئے تھے تو ٹیپو سلطان نے علامہ سے جو باتیں کی تھیں، علامہ اقبال جب باہر نکلے تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ٹیپو کی روح آ گئی تھی اور مجھ سے یہ باتیں کی تھی۔ وہ جو بصیرت تھی نا، وہ اس کو مخاطب ہوئی۔ ظاہر سے حقیقت میں سفر کیا جا سکتا ہے، بالکل دونوں سفر ہوتے ہیں، ظواہر سے حقائق میں بھی جاتے ہیں، حقائق سے ظواہر میں بھی آتے ہیں۔ کتنے ہی اللہ کے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالی حقائق کا علم دے دیتا ہے، اور حقائق کے علم سے وہ ظواہر کی طرف سفر کرتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس سے بھی بلندتر مقام پر ہوتے ہیں، اور انہیں حقائق کا رنگ اور بو محسوس ہوتی ہے، اور اس کا عالم ظاہر پر اثر پڑتا ہے۔ ایک شخص بہت قریب ہوتا ہے اپنے شیخ کے، اور شیخ کو جب حقائق کھولے جاتے ہیں تو اگر وہ زیادہ ہی نازک مزاج کے ہوتے ہیں تو پھر حقائق اصل نہیں بتائے جاتے، وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ رنگ چڑھ گیا ہے فلاں پہ، تو وہ کہتے ہیں ذرا اسے ہٹاؤ میرے سے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی حرکت ایسی کی ہوتی ہے جو ان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، ان کے قرب کے خلاف ہوتی ہے، تو انہیں اس حرکت سے آگاہ نہیں کیا جاتا کہ خواہ خواہ اس بندے کو پریشان کیا کرنا ہے،
لیکن اس کو آگ نہیں دکھائی جاتی، مگر دھواں تو وہ دیکھتا ہے نا، تو دھوئیں سے بچتا ہے۔ جب دھوئیں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو جو ظاہر میں قرب تھا، بصارت میں بصیرت اسے فاصلے کے ساتھ متعین کر دیتی۔ شوہر کا کردار خراب ہو جاتا ہے، بیوی جب پاک ہوتی ہے خود بخود اس کے دل میں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اس کی روح کی پاکیزگی ہے جو اس کو قریب اب نہیں آنے دیتی، وہ الجھاؤ میں پڑ جاتی ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتا اسی کہ اس امتحانوں کی کیا خبر ہے، وہ بیچاری تو اپنے کاموں میں یا جو کچھ سے پڑھا لکھا ہے اس میں مصروف ہے، اسے کیا پتا کہ بصیرت اور بصارت کیا ہے۔ لیکن غیر محسوس طریقے پہ شوہر کی خیانت کا اثر اس کی بیوی پہ پڑتا ہے، اور بیوی کے ساتھ معاملہ شوہر پہ پڑتا ہے۔ شریعت نے جو کہا ہے کہ الخبیثات للخبیثین الطیبون والطیبات والطیبین والطیبات، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور برے مرد برے عورتوں کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاک مرد اور بری عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، ہوتے ہیں دنیا میں ہزاروں لاکھوں، اور برے مرد کا نکاح پاک ہزاروں لاکھوں ہوتے ہیں۔ قانونی طور پہ شرعاً وہ مرتب ہوتا ہے، لیکن حقائق کی دنیا میں وہ مرتب نہیں ہوتا، اس سے کہ اس کا کردار اور اس کی عزت دونوں میں میچ نہیں ہوتا۔ اس لیے جو اتنی زیادہ وہ طہارت اور پاکیزگی کی طرف چلتی ہے، اگر اس کی فطرت مسخ ہو گئی ہو، مسخ نہ ہوئی ہو تو پھر تو رہتا ہے، اگر اس کی فطرت مسخ ہو گئی ہو تو اتنی جلدی طلاق ہو جائے۔ یہ سب عالم حقائق ہیں، اور حقائق کی خبر بہت دیر کے بعد، اور کبھی اللہ دکھاتا ہے کبھی نہیں دکھاتا۔ اس سفر میں کوئی ہم سفر بھی ہو سکتا ہے، گروہ کے گروہ، افراد کے افراد، جماعتوں کی جماعتیں ہم سفر ہوتے ہیں بہت۔ کوئی اس فاصلے میں راہبر مل جائے، کوئی رہنمائی کر دے، کوئی عالم حقائق تک لے جائے، اور مراقبات یا اس کی توجہات اتنی قوی ہوں کہ اس پہ لوح محفوظ منکشف ہو جائے، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کی کوئی تردید کر سکے، یہ سب ہوتا ہے۔ حقائق کی دنیا تک رسائی ہوتی ہے۔ ایک آدمی بیعت کرتا ہے، اس کے اثرات 1000 سال بعد کیا ہوں گے، یہ سوچنے سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ اب تک دنیا میں قائم۔ سہروردی حضرات بر صغیر میں نہیں قائم ہوا زیادہ یہ سلسلہ۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے پوتے رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑی شخصیات تھیں آخری دور کی، اور ملتان میں یہ سلسلہ آیا مگر اتنا نہیں پھیلا جتنا کہ سلسلہ قادریہ اور چشتی اس پہ غالب آ گئے، کیونکہ دور تھا حضرت فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ کو غیر معمولی محبت تھی بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ سے، بہت، جسے دوستی میں عشق کے درجے کا کہا جاتا ہے۔ اس حد تک ان کی عزت، ان کا احترام، ان کے آنا جانا، یہ وہ چیزیں تھیں، اور عشق کی کشش یہ حضرت پہ غالب تھی۔ فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ بہت غلبہ تھا ان میں محبت کا، اور اس سے پہلے بر صغیر میں وحدت الوجود کی اتنی مباحث نہیں تھی۔ عراقی جب آئے ہیں تو ان کی
بلندی ہمت، علو ہمت اور ان کی استعداد دیکھ کر انہیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے قبول فرما لیا۔ پھر انہوں نے اتنی عروج پہ پہنچے ہیں، اتنی ترقی کی ہے عالم حقائق میں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کہ حضرت نے ان سے مزید اپنے قرب اور اپنے پاس رکھنے کے لیے ان کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی۔ عراقی رحمۃ اللہ علیہ بار بار آتے رہے، وہ ابن عربی سے بھی مستفید تھے، تو یہ سلسلہ پھر ادھر آیا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء اور صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بس گونج پیدا ہونے لگی تھی وحدت الوجود کے فلسفے کی اور ان چیزوں کی، اور سلسلہ سہروردیہ وہاں بر صغیر میں رک گیا، مگر دنیا میں اب تک پایا جاتا ہے۔ ہم نے یمن میں سلسلہ سہروردیہ کے مشائخ کی زیارت کی، بہت بہت بڑے لوگ، جسے قطب الاقطاب کے درجے کے لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ اس سلسلے میں، یہ ان کے بانی اور مؤسس شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جھوٹے ہوتے نا تو ایک نسل آگے نہ چلتی۔ یہ جھوٹ اتنی بری چیز ہے، اب تک ان کا سلسلہ قائم ہے، تقریباً 800 سال سے 900 سال سے۔ وہ کہتے تھے کہ میں جیسے جوانی ہوتی ہے، میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میں کوئی 18-19 برس کا تھا اور میں نے فلسفہ پڑھا، اور اتنا پڑھا کہ میرے برابر کا کوئی لڑکا تھا ہی نہیں۔ میرے چچا ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ میرے مربی بھی تھے، تو چچا مجھ سے ہمیشہ کہتے تھے کہ کیا رکھا ہے تمہاری اس فلسفے اور منطق اور میتھمیٹکس میں یہ چیزیں پڑھتے ہو؟ تو میں اس سے ذرا رنجیدہ ہوتا تھا، اور پھر میں نے زور لگا کے اور پڑھا، حتیٰ کہ کہا گیا اس جیسا آدمی کوئی نہیں۔ 19 سال کی عمر میں اپنے اساتذہ کی نظر میں ایسا تھا کہ ان کا بھی استاد ہوں۔ تو ایک دن میرے چچا نے مجھ سے کہا کہ میں آج تمہیں ایک ایسے آدمی کے پاس لے جا رہا ہوں جسے کبھی کبھی اللہ حقائق کی اطلاع دیتا ہے، تو آج اپنے دماغ کی بجائے دل کو صحیح جگہ پہ رکھنا۔ سعادت مند تھے، چلے گئے۔ فرماتے جب میں پہنچا تو وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی، تو میرے چچا چونکہ حضرت کے خلیفہ تھے، بڑا قرب حاصل تھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، تو میں جب بیٹھا تو حضرت نے فلسفے کی بات چھیڑ دی۔ میرے چچا نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے شہاب، تو انہوں نے فلسفے کی بات چھیڑ دی۔ میں اتنا خوش ہوا، نہال ہو گیا۔ میں نے بھی فلسفے کی بات کی، حضرت بھی خوش، میں بھی بڑا خوش۔ میں حیران ہوا کہ چچا جس فلسفے سے منع کرتے تھے، شیخ تو خود اس کے شہباز ہیں۔ تو شیخ مختلف فلسفے کی اشکال پہ بات کرتے رہے، منطق پہ، اس پہ، اور پھر مجھ سے فرمایا لڑکے ذرا قریب آؤ۔ میں اور قریب ہو گیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھ دیا، اور جب اٹھایا تو مجھے کچھ دیر تو ہوش نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، اور پھر مجھے خیال آیا، میں چیخنے لگا۔ میں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ فلسفہ اور جو سب کچھ میں نے پڑھا تھا وہ کہاں گیا؟ انہوں نے کہا بیٹے اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف اپنا ہاتھ رکھ دینا تو پچھلی زندگی مٹ جاتی، وہ چیز اختیار کرو جسے اللہ نہ چاہے تو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ اب تک ان کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ حقائق کی دنیا ہے۔ شیخ نے یہ لکھا ہے، اگر یہ جھوٹ ہوتا تو شیخ لکھتے کیوں؟ لکھ دیا تھا تو خدا نے اس سلسلے کو چلایا ہی کیوں ہوتا؟ تو اس لیے جو لوگ اس دنیا کے مسافر نہیں ہوتے نا، ان کی سمجھ میں بھی اتنی جلدی چیز نہیں آتی۔ حقائق کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جماعت کے ساتھ بھی سفر ہوتا ہے، اکیلے بھی سفر ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کس کا نام لیں، آپ بتائیے۔
خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ جو حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے، بڑی کوشش کی ہے، زور مارا ہے، کیا نام تھا ان کا، اکرام، رود کوثر، آب کوثر، موج کوثر، 3 کتابیں لکھی اکرام صاحب نے، بڑا زور مارا ہے کہ صدی کے مجدد خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تھے، حضرت مجدد نہیں تھے۔ بہرحال یہ تو ایک تاریخی چیز ہے، لیکن حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی جس شہباز کی انگلی پہ جا کے بیٹھ گیا ہونا، بڑی شخصیت تھی۔ انہوں نے کہا میں نے 5 مشائخ بدلے، میں نے ایک جگہ گیا اور انہوں نے مجھے جتنا کرنا تھا کر لیا، میرے ساتھ سلوک کا رویہ، پھر مجھ سے فرمایا اس سے آگے کا سفر میرے بس کی بات نہیں، جاؤ کہیں اور۔ پھر میں دوسری جگہ گیا، پھر انہوں نے مجھے کچھ سکھایا، پھر تیسری جگہ، پھر چوتھی جگہ، اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ سید فرید، ان کی خانقاہ تھی جہاں آج لاہور میں انجینئرنگ یونیورسٹی، ان کی خانقاہ تھی۔ کہتے تھے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ یہاں تشریف لاتے تھے، رہتے تھے، اور 5ویں شیخ کے بعد کہا کہ میرا سفر بھی پورا نہیں ہوا، مجھے اور بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے کوئی اللہ کا بندہ بتاؤ جس کے پاس جاؤں اور میری پیاس بجھائے۔ جو آخری شیخ تھے انہوں نے کہا میرے بچے اب تمہاری پیاس سوائے اللہ کے کوئی نہیں بجھا سکتا، اب سفر کرو جتنا بھی کر سکتے۔ کیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو استعداد تھی حقائق کے سفر کرنے کی، ان کے 20 سے زیادہ مشائخ ہیں۔ بیس سے زیادہ مشائخ ان کے ہیں، استعداد ہے، اللہ نے دی ہے، انہوں نے استعداد کو برباد نہیں کیا۔ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے جب کوئی بچہ اپنی ہوش کی عمر میں بلوغت کی طرف سفر کرتا ہے۔ یہ سال بڑی نزاکت کے ہوتے ہیں اور استعداد کا جوہر کھل کے سامنے آتا ہے۔ اس وقت کوئی اس استعداد سے فائدہ اٹھانے والا مل جائے اور کوئی اس استعداد کو کیچ کر لے اور سفر دکھائے کہ یہ ہے راہ، اس پہ چلو۔ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہی بات ہے، کتنوں کا نام لے، تیسری مثال ہم دے رہے ہیں۔ فرماتے تھے مجھے بڑا شوق تھا سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک طے کرنے کا، تو میں اپنے شیخ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضرت نے مجھے ایک مرتبہ خط لکھا مدینہ منورہ، اور مجھ سے کہا صرف اتنا لکھا کہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں چلے آئیے۔ تو مدینہ منورہ میں یہ لکھا کہ اگرچہ وہاں سب کچھ ہے، مگر سب کچھ چھوڑ کے یہاں چلے آئیے۔ تو میں جب گنگو پہنچا تو حضرت رحمۃ اللہ نے مجھے آخری مراقبہ تلقین فرمایا۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ حضرت مجھے سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک طے کرا دیں۔ تو میرے شیخ نے مجھ سے کہا کہ جو میں نے تمہیں تعلیم دی ہے نا، تمام سلاسل کی انتہا یہاں ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا مول صاحب اسی میں مرید شیخ سے بڑھ جائے اور شیخ مرید سے بڑھ جائے، تو میں اس میں محنت کروں۔ اور اس میں انہوں نے محنت کی، اور اس محنت کا نتیجہ اللہ کے فضل کے ساتھ یہ نکلا کہ 5-5 ہزار آدمی ان سے بیک وقت بیعت ہوئے، اور اتنی بڑی مثال سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کہیں نہیں پائی جاتی۔ اتنا رجوع ان کی طرف ہوا اور اتنے لوگ ان کے حلقہ ارادت میں داخل۔ تو اس لیے آدمی سفر کرتا ہی ہے، وہ اپنی استعداد کے مطابق بھی سفر کرتا ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس کی پیاس نہ بجھے، بس اس کی پیاس نہیں بجھتی نا، اور وہ پھر حقائق الہیہ کی طرف، پھر وہ اسماء الہیہ کی طرف اس کی پیاس اتنی شدید ہوتی ہے
کہ سادہ لفظوں میں سمجھانے کے لیے اللہ کو بھی ہنسی آتی ہے کہ کیا میرا بندہ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب، اللہ اس سے محبت کرتا ہے معالی الہمم، جن لوگوں کی ہمتیں بلند ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے اس سمندر کو پی لیا، آگے چلیے، آگے تیرے پاس کیا، آگے آگے چل، اور آگے اور آگے، اللہ اور بتاؤ اور کیا ہے، چل یہ بھی ہو گیا، اب آگے چل. یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے تھے یہ صوفیوں کی باتیں جو ہیں نا یہ ایسے ہی نہیں ہوتی، اس کی اصل کتاب و سنت میں اگر نہ ہوتی تو ہم پہلے اس سلسلے میں کافر ہوتے. کبھی نہ مانتے ان چیزوں. اگر کتاب و سنت میں اس کی اصل نہ ملتی ہم بے وقوف تھے، اتنے گدھے تھے، کیا ضرورت تھی عمر ضائع کرنے کی. والعیاذ باللہ ان کی اصل کتاب و سنت میں ہے. یہ جو صوفیہ کہتے ہیں نا کہ میں اس مقام پہ تھا اور میں نے کہا مجھے اور طلب ہے، آپ آگے لے کے چلیں، آگے لے کے چلیں. اور جو صوفی کہتا ہے نا کہ اپنے دست مبارک سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے فرمایا یہ کھاؤ، اور کھجور میرے منہ میں ڈالی اور مجھ سے کہا ابھی اور بہت جہان ہے، ہم تم کو وہاں لے کے جائیں گے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہیں تو ٹھیک ہے اور یہ کہے تو غلط ہے. کیوں بھئی؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے تھے. انہوں نے کہا وفات سے پہلے کہ کوئی جہان ایسا نہیں ہے جس میں عمر نے قدم رکھا ہو اور اس جہان نے اپنے کندھے نہ میرے سامنے بچھا دیے ہوں. میں نے ہر زندگی کے میدان کو روند کے رکھ دیا ہے، اب لے دے کے ایک جنت رہ گئی ہے، مرنے کے بعد جب ملے گی کہ تو دیکھیں گے کہ جنت کیا چیز ہے. یہ اس آدمی کی ہمت. اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، مگر اتنی بلند استعداد کے لوگ جنت میں بھی نہیں ٹھہر سکتے. پھر وہ اس سے آگے ذات میں چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں ذات پاک آپ اپنی تجلیات بتائیں، یا اپنا دامن چاک یا دامن یزداں چاک. علامہ اقبال ایسے کہتے تھے. وہ کہیں تو ٹھیک اور صوفی کہیں تو غلط. سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، بالکل ٹھیک ہے. پھر مرد و عورت کی دو قسمیں بنائیں. کیا جنس کا تعین بعد میں ہوتا ہے؟ میڈیکل سائنس میں تو سپرم کے ملنے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے. تو اس میں ہے کیا مطلب ہے، پہلے ہوتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے؟ دونوں میں سے کیا چیز سائنس سے ٹکراتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو مطلقاً اتنا فرمایا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی جنس ہم الگ کرتے ہیں. اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا امر ہے. اب آج میڈیکل کی تحقیق یہ ہے کہ وہ پہلے دن سے ہی ہو جاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. کل کو میڈیکل کی تحقیق یہ ہو جائے کہ وہ بعد میں ہوتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. خدا نے یہ کہیں نہیں کہا کہ پہلے میں ہوتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے. اللہ نے بس اتنا مطلقاً علی الاطلاق ایبسلیوٹلی اتنا بتایا ہے کہ خدا مرد اور عورت کو بناتا ہے، علیحدہ علیحدہ دو جنسوں کو پیدا کرتا ہے. مگر ہم آپ سے ایک کام کی بات عرض کریں، سائنسی حقائق اور ان چیزوں کو کبھی بھی قرآن کریم کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے، نہیں پرکھنا چاہیے. کوئی سائنس کا نظریہ ایسا نہیں ہے جو 200-300 سال بعد تبدیل نہ ہو جاتا ہو. سائنس آج ایک تھیوری دے رہی ہے، 200 سال بعد دوسری تھیوری آ جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو بدل دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا عام لوگوں کی سمجھ کے لیے، سطح کے لیے، کہ تم اس کو پڑھو اور سمجھو کہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ تمام انسانی جذبات کا مرکز دل کو قرار دیتا ہے. اب ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ دل تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو آرگن ہے، پمپنگ آرگن ہے اور دماغ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا اس وقت سائنس کے لیے کوئی کتاب نازل کرتا کہ دماغ ہوتا ہے سارے احساسات کا مرکز؟ نہیں. اس بات کو کرتا ہے جو اس کی عام مخلوق کی سمجھ میں آئے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اگر سائنس اور دماغ کی ان چیزوں کے ساتھ مبعوث کیے جاتے
تو ان کا ایک ایک جملہ قیامت تک کے لیے ابدی، اٹل اور حتمی ہوتا، کوئی اس کی تردید نہ کر سکے۔ اللہ نے انہیں اس مقصد کے لیے بھیجا ہی نہیں۔ قرآن کو اس سے غرض کیا ہے کہ زمین گھومتی ہے یا نہیں گھومتی؟ قرآن کو اس سے غرض کیا ہے کہ دنیا چپٹی ہے یا گول ہے؟ قرآن کو اس سے یقیناً غرض ہے کہ انسان اس دنیا میں کیا کر کے گیا ہے، انسان نے اس دنیا سے کیا فائدہ اٹھایا ہے، اس دنیا کو کیا مسخر کیا ہے یا خود دنیا سے مسخر ہو گیا۔ قرآن کو اس سے غرض ہے، اس سے کیا بحث ہے کہ چپٹی ہے کہ گول ہے۔ روح میں نر اور مادہ کا تصور ہے، لیکن صوفیہ جسے اصطلاح میں کہتے ہیں نا، اگر آپ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات پڑھ سکتے ہیں تو اس میں اسے تلاش کیجیے، اس میں مل جائے گا۔ روح میں ہے نر اور مادہ کا تصور، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کی تشریح کی جائے، لوگ خام خواہ کسی اور گمراہی میں پڑ جائیں ولیعذ باللہ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کب قبول کیا تھا اور ان کو کاتب وحی کیوں کہا جاتا ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا اسلام فتح مکہ کے بعد کا ہے۔ مکہ جب فتح ہوا تھا تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حاضر ہوئے تھے، اور اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس سے پہلے کی جو روایات ان کے اسلام کی قبولیت کی ملتی ہیں وہ اتنی قوی نہیں، اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے اس پر بحث کی، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جہاں بھی گرفت فرماتے ہیں ان کی گرفت بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ لکھا ہے کہ نماز میں سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد، یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے، اور ابن قیم ظاہر میں اور باطن میں کمال کے آدمی تھے۔ ابن قیم کی الگ زندگی کچھ ہے ہی نہیں، ان کی زندگی تمام تر ان کے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ کچھ پتہ نہیں ہے یہ آدمی کتنا بڑا، جب تک ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے گم ہو گئے تھے اپنے شیخ۔ ابن قیم کی کوئی کتاب نہ ہوتی تو یہ زاد المعاد اس جیسی کوئی کتاب سیرت طیبہ میں غالباً اب تک ہم نے نہیں دیکھی۔ کمال کی کتاب، ہمارے شیخ محمد صلی ندوی رحمۃ اللہ نے دستور حیات لکھی ہے، وہ اس پیٹرن پہ ہے، لیکن کوئی تقابل نہیں ہے دونوں کتابوں کا۔ ابن قیم بہرحال بڑی وسیع نظر تھی ابن قیم کی حدیث، اور باطن یہ ظاہر اور حقیقت کی جو آپ بات کر رہے تھے نا، جس نے بھی لکھا تھا، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھے رات شیخ خواب میں آئے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ نے مجھ سے کہا کہ تم اس مقام تک پہنچے ہو، تو میں نے کہا آپ؟ انہوں نے فرمایا میں بھی اسی مقام پہ ہوں، اور پھر مجھ سے فرمایا کہ 2 درجے اور روحانیت میں مجھ سے بڑھو گے۔ میں نے کہا کب؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے تمہیں یہ مقام دیا جائے گا جو مجھ سے بھی بلند تر ہے۔ حدیث پہ بڑا کمال حاصل ہے ابن قیم۔ انہوں نے جب یہ جملہ لکھا کہ اللہم ربنا ولک الحمد ثابت نہیں ہے، فوراً ان کے فوراً بعد یہ آئے ابن حجر، 8ویں صدی میں ان کا انتقال ہوا، 8ویں صدی میں وہ پیدا ہوئے ابن حجر، 9ویں میں ان کا انتقال ہو گیا رحمہم اللہ۔ انہوں نے اس پہ گرفت کی، انہوں نے کہا ابن قیم نے یہ جو جملہ لکھا ہے نا یہ صحیح نہیں ہے۔ کشمہینی کی جو روایت بخاری شریف کی ہے، بخاری میں جملہ ان کی روایت میں موجود ہے، تو اس لیے یہ ایک مثال ہے گرفت کی۔ انہوں نے کہا بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم ربنا ولک الحمد اس کو پڑھا ہے، یہی موقف حنفیہ کا ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد کچھ نہیں،
افضل ترین جملہ یہ ہے کہ پڑھو اللہم ربنا ولک الحمد، دو کا اضافہ ہو گیا نا، ایک ابتدا اور آغاز میں اللہم کا، اللہم ربنا، اور ربنا کے بعد واو کا اضافہ ہو گیا، واو کا اللہم ربنا ولک الحمد۔ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس پہ بحث کی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا اسلام، وہ کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد کی قبولیت ہے، اس سے پہلے کی نہیں۔ ان کو کاتب وحی کیوں کہا جاتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ تو سوال اس سے پوچھیں جو کہتا ہو کاتب وحی، ہم تو نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط لکھنے والوں میں یقیناً ان کا شمار ہے، وہ کاتب تھے خطوط کے، وحی انہوں نے نہیں لکھی۔ وحی کے لیے ان کے علاوہ جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، 40 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہلے سے تھے، وہ لکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایک کاتب وحی تھوڑا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے ہر کام کے لیے پوری ایک ٹیم مقرر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ کرنا ہوتا تھا، ایک ٹیم مقرر تھی، ان کو حکم ہوتا تھا صدقہ میری طرف سے دو، یہ کرو یہ کرو۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ گویا اس کے ہیڈ تھے۔ کاتبین وحی میں بہت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں، ابن قیم نے پوری فہرست دی ہے زاد المعاد میں، جس نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتبین وحی میں شمار کیا ہے، اگرچہ ہمارے ذہن میں ہے اور بہت بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں، انہوں نے تاریخی اعتبار سے غلطی کی۔ ہمارے استاد عبد الرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہی حضرت کا موقف تھا، یہی تحقیق تھی، اور ایک مرتبہ صحیح بخاری شریف میں ایک مقام آیا تھا، اس پہ حضرت رحمۃ اللہ بڑی لمبی تقریر فرمائی تھی، ہمارا یہی موقف۔ اور اصل اس کے پیچھے کیا ہے؟ جس نے بھی سوال لکھا، اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے نہیں ہے تو ہم پیشگی معافی اور معذرت چاہتے ہیں۔ یہ جتنے اس قسم کے سوالات ہیں نا، ایک گروہ ہے، اس گروہ کا وتیرہ یہ ہے کہ جیسے معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بڑے نہیں تو ان کے ہم پلہ تھے، خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایسے ہی بیکار کی چیز تھی، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ صحابی نہیں تھے، کربلا کا واقعہ سرے سے گمراہی پہ مشتمل ہے والعیاذ باللہ، اور حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی وہ عمر نہیں تھی جو صحیح بخاری میں آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وقت، اور حدیث نبوی ساری کی ساری قابل اعتماد نہیں ہے۔ یہ جو 9-10 چیزیں جس گروپ میں پائی جاتی ہیں نا، ہم انہیں ناسبی کہتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ اہل السنہ سے خارج ہیں۔ یہ دو سوالات نمائندہ ہیں، ہم جانتے ہیں یہ رگ کہاں سے پھڑکتی، اس لیے اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ اہل السنہ کا یہ موقف نہیں ہے، ہم اہل السنہ کے اس موقف پر قائم ہیں جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں معاویہ کہاں آتے، یہ علی میں عیب ڈھونڈتے رہے، علی کو برا کہنے کی کوشش کرتے رہے، اور جھک ماری جب کچھ نہیں ملا تو معاویہ کو علی کے مقابلے میں لانے لگے رضی اللہ عنہ۔ کمال کی بات کی، انہوں نے کہا جب کچھ نہیں نہ ملا علی کے خلاف، جھک مار چکے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بڑھانے لگے کہ انہیں ان کے مقام سے بڑھاؤ۔ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، انہیں ہم سمجھتے ہیں 20 برس انہوں نے حکومت کی، ان کی حکومت کے کیا کہنے، اللہ تعالیٰ نے امت کو جمع فرما دیا، ان کے مناقب اپنی جگہ پر ہے، پر یہ کس نے کہا ہے بھیا کہ جو شخص بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جوتوں میں بیٹھ جائے تو اس کے لیے قابل فخر ہو، اس سے تم اٹھا کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی افضل قرار دو۔ علی کا کوئی مقابلہ ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بخاری مسلم میں وغیرہ میں آتی ہے، اسی لیے تو حدیث کا پھر انکار کرتا ہے یہ گروپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ علی تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر وہ جو مومن ہے، تم سے نفرت صرف منافق کریں گے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ وہ ان کی خاموشی جو تھی نا، بڑا گہرا علم تھا۔ اسی لیے تو وہ کہتے تھے کہ میرے پاس وہ علم ہے لوگوں جو تمہارے پاس نہیں ہے، سلونی قبل ان تفقدوا۔ 3 آدمیوں نے یہ جملہ کہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ممبر پہ بیٹھ کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرے پاس علم کا ایک دوسرا برتن بھی ہے، اگر میں اس کا علم بیان کرنا شروع کروں تو لوگوں تم مجھے ذبح کر ڈالو۔ اور تیسرے سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ اس لیے جب مواقع آئے ہیں تو پھر علی کھلے ہیں رضی اللہ عنہ۔ موقع آ گیا، کم سے کم 80,000 آدمی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے چل رہا تھا، لاکھ کی روایت بھی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فارغ ہوئے، خارجیوں نے بغاوت کی، رکے، خون بہانے میں، جنگ کرنے میں ہمیشہ محتاط رہے، نہیں لڑتے تھے، نہیں مارتے تھے، پیچھے کہتے تھے نہ خون بہاؤ۔ اور فرمایا میرے خلاف جو آئے ہیں 12,000 ان کے سرداروں کو بلاؤ۔ ان کا ایک سردار ہرقوس تھا، اسے بلایا اور فرمایا میں کیوں کافر ہوں؟ اس نے وجوہ بیان کی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تقریر کی، 4,000 آدمیوں کو ہدایت ملی اور وہ پلٹ گئے، 8,000 باقی میدان جنگ میں تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کے 80,000 8,000 کو کچل کے نہ رکھ دیتے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہرقوس نہ کرو، یہ جو تم کرو گے نا ان سب کا خون تمہاری گردن پہ آئے گا، اور میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی میرے 10 بندے نہیں مریں گے اور تمہارے 10 بندے بھی باقی نہیں رہیں گے۔ کہ تم کس راہ پہ چلنا چاہتے ہو؟ رو الی الجنہ، تمہیں مار کے جنت میں، تم کافر فلانا کافر۔ جب جنگ شروع ہوئی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو خود بھی روکنا شروع کیا کہ آرام سے آرام سے، جو بھاگ جائے اسے بھاگنے دو، نہ پکڑو کسی کو۔ ان 8,000 میں سے جب گنے گئے بندے جو بھاگے تھے تو صرف 9 بندے تھے۔ 2 سجستان بھاگ گئے تھے، 2 یمن بھاگ گئے تھے۔ یہ یمن میں جو شیعہ پائے جاتے ہیں یہ انہی کی اولاد ہے، خارجی جو پائے جاتے ہیں، شیعہ نہیں خارجی۔ 4 اور 2 عمان بھاگ گئے تھے، 6، 3 لاپتہ ہو گئے تھے، 9۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شہداء کو جب گنا گیا تو 10 سے بھی کم، یعنی 9 یہ تھے، 9 وہ تھے۔ تو کسی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پوچھا کہ اتنی ایکوریٹ فگر اور اتنا جم کے بات کرنا یہ کیسے تھا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ علی ایسے لوگ آئیں گے اور یاد رکھنا ان کے 10 آدمی باقی نہیں رہیں گے اور تمہارے 10 آدمی بھی شہید نہیں ہوں گے، تو 10 سے کم فگر تو پھر 9 ہی ہے نا۔ میں سمجھ گیا کہ 9 تک میکسیمم پہنچ سکتا ہے، اس سے زیادہ میکس فگر 9 ہو سکتا۔ انہوں نے معاہدے پہ اعتراض کیا کہ جو لکھا ہے نا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین علی، اس امیر المومنین کو مٹاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہنسے اور مٹا دیا۔ کسی نے پوچھا اب ہنسے کیوں اس بات پہ؟ انہوں نے کہا جب میں حدیبیہ میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جب میں نے لکھا محمد الرسول اللہ، تو رسول اللہ کا لفظ مٹانے پہ قریش مکہ نے اصرار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے جتنا اصرار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے رہے کہ اس کو مٹاؤ، ادب اور احترام اور محبت مٹانے نہیں دے رہی تھی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم پکڑا وَكَتَبَ محمد ابن عبداللہ، اور لکھا محمد عبداللہ کا بیٹا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش خطی سے جیسے لکھتے ہیں ایسے نہیں لکھ سکتے۔ تو میں تو رسول اللہ کا لفظ کاٹ نہیں سکا، تو مجھے بلایا اور میرے کان میں کہا علی آج نہیں کاٹا نا، تمہاری زندگی میں ایک موقع آئے گا جب تمہارے نام کے ساتھ جو کچھ ہوگا لوگ کاٹنے پہ اصرار کریں گے۔ تو مجھے ہنسی آ گئی کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوئی تقابل ہے یار معاویہ رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ کی عزت احترام اپنی جگہ پہ، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب فرمودہ ہیں، ان کے داماد ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم والی من وال، اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اللہ اس سے نفرت کر جو علی رضی اللہ عنہ سے نفرت کرے۔ علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو جانچ اور معیار بنایا ہے ایمان اور نفاق۔ تو اس لیے 2 سوال آپ کے جوابات ہو گئے، لیکن اگر اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ ہے تو توبہ کرنی چاہیے اور اہل السنہ میں آنا چاہیے۔